آیت نمبر 96۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الذین یجعلون، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اور الہ بناتے ہیں، فسوف یعلمون، عن قریب وہ جان لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات بنائی، ساری کائنات کا مالک خالق اکیلا ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ربکم واحد و اباکم واحد و نبیکم واحد، کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے، کسی سے پوچھو کہ آپ کے بھائی کتنے ہیں، بڑی خوشی سے بتائے گا۔ بہنیں کتنے ہیں، بڑی خوشی سے بتائے گا۔ مائیں کتنے ہیں بتا دے گا، 2 ہیں 3 ہیں، والد صاحب نے دوسری تیسری شادی بھی کی تھی۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے باپ کتنے ہیں، اگر باغیرت ہے تو اس کو غصہ آ جائے گا، بے غیرت ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو چلے گا۔ باغیرت ہے تو وہ اپنے اپنا 2 والد نہیں مان سکتا، 2 باپ نہیں مان سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ضمیر بخشا ہے تو 2 خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ تو اختلاف کرتے، لڑتے، تو اللہ ایک ہے۔ گناہ کبیرہ کوئی بھی ہو، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، اور بھی جتنے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے جب توبہ کرے گا۔ توبہ کرے، اللہ اسے معاف فرما دے۔ گناہ کبیرہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ضرور ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ شرک کرنے سے کہ 2 خدا مانے یا اللہ تعالیٰ کی صفات غیروں کو دے دے، کہ جیسے اللہ کی ذات بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، کوئی اور بھی دے سکتا ہے، یہ اللہ کی صفت میں شریک کیا۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، چاہے بیٹیاں دے، چاہے بیٹے دے، چاہے ملا کے دے، بیٹے بیٹیاں، چاہے نہ دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ صرف اسی کی صفت ہے، کسی اور میں تقسیم کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کی معافی نہیں، اس کے علاوہ کی معافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سزا دیں گے بھی تو بھگت کے آخر کلمے کی برکت سے جنت میں جائے گا۔ اگر شرک کرتا رہا کوئی معافی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ شرک اتنا گندی بیماری ہے،
اللہ فرماتے ہیں الذین یجعلون، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ الہ اور بناتے ہیں، فسوف یعلمون، یہ تنبیہ ہے، نتیجہ ہے کہ مومنین مخالفین کو پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انک یضیق صدرک، کہ تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جی تکلیف تو ہوتی ہے، جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نبی کا دل نہیں دکھے گا تو کس کا دکھے گا؟ حضور علیہ السلام کو مجنون کہا، شاعر کہا، پاگل کہا، اس طرح کے جو جملے آتے تھے، تکلیف تو ہوتی، مشقت تو ہوتی ہے کہ ان کو نہیں چاہیے تھا، لیکن جتنا مزاج کے خلاف چیزیں پیش آئیں گی، آپ علیہ السلام نے کوشش کی ہے کہ بد دعا نہ ہو۔ طائف کا موقع دیکھیں، کتنا تکلیف دی، لیکن آپ علیہ السلام نے کوشش کی ہے کہ دعا دے، بد دعا نہ دے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ لیکن جب بالکل مزاج کے خلاف ہو گیا، پھر آپ نے بد دعا بھی دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل، عتبہ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت اونٹ ذبح ہوا تھا، اونٹ کا اوج اٹھا کے آپ علیہ السلام نے ڈلوا دیا۔ اب آپ علیہ السلام کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، وہ تشریف لائیں، ہٹایا۔ اب آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا دی، چونکہ نماز مزاج نبوت ہے۔ جب مزاج سے روکا گیا، آپ علیہ السلام نے پھر بد دعا دی، اور اس بد دعا کا اثر اور نتیجہ بدر میں نکلا کہ اللہ ان کو لے لے، چن چن کے لے لے، اور برباد ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی آپ علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ سارے مسلمان ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں، چاہت یہ تھی۔ وہ باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس وقت جانتے تھے، اب اللہ کو پتہ نہیں۔ اس وقت اسلام کے خلاف جتنا کچھ بکواسات کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ دیر گیرد سخت گیرد، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، جب پکڑتے ہیں تو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بڑا آدمی تھا ظالم، اس کے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کو آگ لگ گئی، آگ نے جلا ڈالا سب کچھ۔ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہاں سے لگ گئی۔ تو ایک اللہ والا بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ مظلوموں کے دل کے دھوئیں سے لگ گئی، مظلوموں کے دل کے دھوئیں سے لگ گئی، وہ بد دعا تجھے کھا گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے حجاج ابن یوسف نے کہا تھا آپ میرے لیے دعا کریں، تو دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو مار دے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیا دعا ہے؟ تو فرمایا یہ دعا تیرے لیے بھی عافیت ہے، مخلوق کے لیے بھی عافیت ہے۔ وہ ظلم سے بچ جائیں گے تو ظلم کرنے سے بچ جائے گا، مر جائے گا، جان چھوٹ جائے گا۔ بیمار تھا، حکیموں کو بلایا گیا، انہوں نے ایک دھاگے کو گوشت، ایک بوٹی کو دھاگا باندھا، اس سے کہا نگل لو، نگل لیا،
کچھ دیر بعد اسے کھینچا تو بوٹی کو سارے کیڑے لگے ہوئے تھے۔ یہ تو دنیا ہے، آخرت میں کیا بنے گا؟ یہ ہے ظالم کا انجام، جو اسلام کے خلاف کچھ کہے گا انجام پائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ ہر پریشانی کا علاج فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، فرمایا سب سے بڑی تسبیح یہ تسبیح کی جائے۔ مراد یہ ہے کہ رجوع اللہ ہو۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنی کہ جب بھی کوئی مشکل اور آڑا وقت آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف رجوع کرتے، نماز کی طرف رجوع کرتے کہ اللہ سے رجوع ہو، اللہ سے رو ہو، پھر کام بنے۔ اور یہ ہمارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی آڑا وقت آ جاتا ہے رجوع اللہ کم ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ ہی سارے کام بنانے والا ہے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور ہو سجدہ کرنے والوں میں سے۔ سجدہ کرنے والوں میں سے مانا جماعت سے نماز پڑھنے والا۔ یہ بھی یاد رکھیں نماز کی اصل مشروعیت جماعت کے ساتھ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو جبرائیل امین بھی آئے۔ 2 دن، ایک دن بالکل اول وقت میں نمازیں پڑھاتے رہے اور ایک دن آخر وقت میں پڑھاتے رہے، اور فرمایا کہ تمہارے لیے نمازوں کا وقت ان 2 وقتوں کے درمیان ہے۔ اصل مشروعیت جماعت کے ساتھ، اور جماعت سے پڑھی گئی نماز قبول بھی ہے۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی آدمی بازار گیا، ایک بوری گندم خریدی، گھر آیا اور اسے صاف کیا، اب اگر 2 کلو کچرا نکلا، وہ واپس دکاندار کے پاس لے گیا، اسے کہے کہ یہ 2 کلو واپس لے لو، وہ نہیں لے گا۔ وہ کہے گا سودا ہوا تھا پوری بوری کا، یا تو پوری بوری واپس کر دے یا یہ 2 کلو کچرا بھی اس میں تل گیا تھا۔ ایمان والو، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کی فلاں کی نماز واپس ہے، عرض کیا جائے گا کہ یا اللہ، یا تو ساری جماعت کی واپس کرو یا یہ بھی قبول کر لو۔ اور اللہ کی شان کریمی سے بعید اور مشکل ہے کہ اللہ پوری جماعت کی نماز کو واپس کر دے۔ ایسے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جن کی نماز رد نہیں ہوتی، تو پھر ہمارے جیسے نکمے اور بیکار لوگوں کی نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ تو کوشش ہو کہ جماعت سے نماز ادا کی جائے تاکہ قبولیت کا درجہ مل جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، حتیٰ یأتیک الیقین، حتیٰ کہ تیری موت کا وقت آ جائے۔ نیکی کرے، استقامت سے کرے، 1 دن کرنا 10 دن چھوڑ دینا یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ ہمیشہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، احب الاعمال الی اللہ ادومها، کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہو ہمیشہ۔ الاستقامت فوق الکرامت،
کہ استقامت کرامت سے بالا تر ہوتی ہے. کرامتیں ظاہر ہوتی ہوں ہم سارے مانتے ہیں، استقامت نہیں ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا کہ جی مجھے اجازت ہو میں روزانہ سارا قرآن پاک پڑھوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ تخفیف کرو. کہنے لگا جی آدھا پڑھتا رہوں. حضور نے فرمایا کچھ تخفیف کرو. کہنے لگا جی تیسرا حصہ پڑھتا رہوں. تو حضور نے فرمایا کچھ تخفیف کرو. تو کہنے لگا کہ جی ایک منظر روزانہ پڑھوں، یعنی 7ویں دن ختم ہو جائے. 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی. تو حضور نے فرمایا ہاں. اب آخر عمر میں کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے فرماتے تھے کاش میں حضور کی اس وقت مان لیتا. تو کیا سمجھا آپ نے کہ اس ایک منزل کی تلاوت کو ایسے لازمی سمجھا کہ اب وہ بڑھاپے میں مشکل ہو گئی. اگر ہمارے جیسا ہوتا کہ ٹھیک ہے 1 دن پڑھ لی 10 دن چھٹی، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا نا. استقامت کا یہ عالم تھا کہ جب سے شروع کی، جب بڑھاپا ہو گیا، بیماریاں لگ گئیں، مشکل پیش آنے لگی، اب کہتے تھے کاش میں حضور کی مان لیتا، کچھ تخفیف ہوتی، میں ہمیشہ تو کر سکتا. ایک تسبیح شروع کی ضرور کرے. جو حضرات کسی اللہ والے سے بزرگ سے بیعت ہیں وہ تو ان کا بتایا ہوا عمل پابندی سے کرے. 1 دن کیا 1 دن نہیں کیا برکت نہیں آئے گی. جو ابھی تک بیعت نہیں وہ کم از کم یہ 6 تسبیحیں تو شروع کر دیں. ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر، ایک لا الہ الا اللہ، ایک درود شریف کی اور ایک استغفار. یہ مجموعہ ہے تمام عبادات کے خلاصہ کا کہ بھی جنت مل جائے گی. تو نماز فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ کم از کم چند منٹ کا مسئلہ ہے، کون سا گھنٹہ لگے گا اس میں. اور اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتا، علماء کہتے ہیں صرف اتنا پڑھ لے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی ہو جائے گا. چھوٹا سے چھوٹا درود شریف پڑھ لے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی شمار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا دیر لگے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ اللہ کی عبادت کر موت تک. جس وقت ہمارے کچھ تھوڑا سا آڑا وقت آ جاتا ہے یا خوشی یا غمی کا موقع ہوتا ہے، ساری عبادات چھوٹ جاتی. اہتمام ہو، پابندی سے ہو. اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے ہر حکم پہ اللہ توفیق دے عمل کی اور پابندی کی توفیق دے. واقع